رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، آج کا اسپیشل لیسن آپ لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد آپ کو یاد ہوں گے، جب ہم نے قاعدہ کا کورس کیا تھا تو اس میں آپ کو یہ 2-3 دفعہ اس کو ریوائز بھی کروایا گیا تھا، تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ جب بھی نون ساکن آئے گا قرآن میں یا تنوین آئے گی تو آپ کو اس کو رولز کے مطابق ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ تلاوت جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر بتا رہی ہوتی ہیں یہاں پہ یہ اظہار کا رول ہو رہا ہے، یہاں پہ ادغام کا رول ہو رہا ہے، یا اقلاب کا رول ہو رہا ہے، اور یہاں اخفاء کا رول ہو رہا ہے۔ اب اس میں سے جو اخفاء کا رول ہے نا، وہ ابھی تک کچھ بچوں کی ادائیگی کو سن کے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اخفاء کی صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو آج دوبارہ سے میں نے آپ کے لیے یہ لیسن تیار کیا ہے، اور اس میں الفاظ ڈھونڈے ہیں کہ آپ کو میں اس کی ادائیگی بھی کر کے بتاؤں، اور آپ نے اس کو بہت اب غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اخفاء کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو غنہ کرتے ہوئے چھپائیں گے، اس کو اخفاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اخفاء کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب بھی یہ 15 حروف آئیں گے، وہ 15 حروف میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گی، لکھ کے بھی دوں گی، وہ اگر نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آتا ہے یا تنوین کے بعد، تو آپ نے نون کی چھپی ہوئی آواز نکالنی ہے، ظاہر کر کے نہیں اس کو لمبا غنہ کر کے ادا کرنا، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کچھ بچے ایسے ادا کرتے ہیں کہ وہ نون بالکل واضح ہو رہا ہوتا ہے، کلیئر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو آپ لمبا غنہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے اخفاء نہیں ہوتا۔ نون اخفاء کا تو مطلب ہی ہے چھپانا، اور یہاں پہ نون کی آواز کو چھپایا جاتا ہے، کلیئر کر کے نہیں ادا کیا جاتا۔ اخفاء کرنے کے لیے نون کا مخرج استعمال نہیں کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب اخفاء کا رول آیا ہے، اب آپ نے جہاں سے آپ نون کو ادا کرتے ہیں، جو آپ اپنی زبان کو نون کی مخرج پہ رکھ کے دیکھیے، اس کو ادا کیجئے، کہاں پہ لگ رہی ہے آپ کی زبان، نون کو ساکن کیجئے اور اس سے پہلے حمزہ لگائیے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نون کا مخرج کون سا ہے۔ ان اس طرح ادا کیجئے، آپ کو وہ جگہ پتہ چل جائے گی، آپ کی زبان جہاں لگ رہی ہے وہ نون کا مخرج ہے۔ اب جب اخفاء کا رول ہوگا نا، آپ نے اس جگہ کو نہیں استعمال کرنا، آپ نے اپنی زبان کو اس جگہ پہ نہیں لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ یہ مخرج نہیں ہوتا، اخفاء جب ہوتا نا، اخفاء کا رول، تو نون کا یہ مخرج نہیں لینا ہوتا، یہ تو اظہار کے لیے لینا ہوتا ہے جب آپ اظہار کا رول کرتے ہیں۔ اخفاء کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والے حرف کے مخرج کے قریب جا کر غنہ کرتے ہوئے نون کی آواز کو چھپانا ہوتا ہے۔ جو اگلا حرف ہوگا نا، اسی کے مخرج کے قریب جا کے آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اخفاء کے 15 حروف جو میں نے آپ کو بتائیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ اب یہ 15 حروف یاد کرنے مشکل ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اور جو ہمارے رولز ہیں نا نون ساکن تنوین کے، جیسے اظہار ہے، ادغام، اس کے حروف یاد کر لیتے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے ہیں، وہ یاد ہو جاتے ہیں آسانی سے۔ جیسے اظہار کے 6 حروف ہیں، وہ یاد ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے؟ حروف حلقی ان کو کہتے ہیں، حلق سے ادا ہوتے ہیں، جو حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اس کو بار بار پڑھیں گے یا یاد ہوگا۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اس کو آپ نے 10 دفعہ پڑھنا تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ چلتے پھرتے پڑھا کریں، یہ اظہار کے حروف ہیں، 6 حروف ہیں، بس وہ تو یاد ہو جاتے ہیں۔ ادغام جس میں مرج کرنا ہوتا ہے نون کو اگلے حروف میں، وہ حروف کون سے ہیں؟ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ بھی 6 ہیں، یہ بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ اس کو اگر آپ علیحدہ علیحدہ نہیں بھی پڑھتے حروف کو، تو آپ ایک لفظ بناتے ہیں ان حروف کو ملا کے، ان 6 حروف کو ملا کے ہم نے ایک لفظ بنا لیا، یرملون۔ اس میں جتنے بھی حروف آئے ہوئے ہیں نا اس لفظ میں، وہ سب ادغام کے، اگر یہ آئیں گے نون ساکن تنوین کے بعد تو یہاں ادغام کرنا ہوتا ہے۔ پھر ایک جو حرف ہے، حرف با، وہ اگر نون ساکن کے بعد آئے یا تنوین کے بعد، تو وہاں پہ نون بدل جاتا ہے میم میں، وہ اقلاب کا رول کہلاتا ہے۔ اب ان حروف کے علاوہ یہ 13 حروف ہو گئے نا، 6 اظہار کے ہو گئے، 6 ادغام کے ہو گئے، اور ایک اقلاب کا ہو گیا۔ ان کے علاوہ جتنے حروف بچتے ہیں نا 15، ان میں اخفاء کرنا ہوتا ہے، یعنی نون کی آواز کو اگلے حرف کے مخرج کے قریب جا کے، جو یہ حروف آئیں گے ان کے مخرج کے قریب جا کے چھپانا ہوتا ہے۔
اب اس میں یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ جو موٹے حروف اس میں آگے نا 15 حروف میں کون سے موٹے حروف آئے ہیں؟ صاد، ضاد، طا، را، قاف، یہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ جب یہ آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو اخفاء کی آواز موٹی ہوگی، لیکن ان کے علاوہ تمام جو اخفاء کے حروف ہیں وہ باریک ہیں، تو ان میں اخفاء کی آواز کو بھی باریک رکھنا ہے۔ بعض دفعہ آپ لوگوں کی باریک جو اخفاء ہونا چاہیے وہ موٹا ہو رہا ہوتا ہے، بھاری آواز، اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں اس کا کوئی مخرج ہی نہیں لیتے آپ۔ اگلا حرف باریک ہوگا نا، اس کا مخرج لیں گے تو اخفاء بھی باریک ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب کچھ مثالیں میں نے آپ کے لیے لکھی ہیں، ان کو میں آپ کو لکھ کے بھی دوں گی، آپ نے اس کو پڑھ کے بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ باتیں آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ یہ 15 حروف جو ہیں، اور 15 حروف یاد کرنا مشکل ہوتے ہیں تو ہم کون سے حروف یاد کر لیتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے ہیں؟ اظہار کے 6 حروف ہیں وہ یاد کرتے ہیں، ادغام کے 6 حروف یاد کرتے ہیں، اور اقلاب کا 1 حرف ہے با۔ اس کے علاوہ 15 حروف جو بچ جاتے ہیں اس میں اخفاء کرنا ہوتا ہے، اور اخفاء کے لیے نون کا مخرج بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، بلکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جو آئے گا نا حرف، اس کا مخرج استعمال کرنا ہے، اس کے قریب جا کے نون کی آواز کو چھپانا ہے۔ باریک جو حروف آئیں گے اس میں اخفاء باریک رکھنا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور جو موٹے حروف آئیں گے اس میں موٹا کرنا ہے اخفاء۔ اب مثالوں میں دیکھیں، جب سب سے پہلے مثال جو ہے وہ ہے انتم، انتم، تا آ گیا نون ساکن کے بعد تو اخفاء کا رول ہوگا انتم، تا حروف اخفاء میں سے ہے اس لیے ہم نون کی آواز کو چھپا رہے ہیں۔ اگلا دیکھیں، نون ساکن کے بعد سا آیا ہوا ہے تو اس میں بھی اخفاء ہوگا، انسا، سا کے مخرج کے قریب گئی ہوں میں، سا کا کیا مخرج ہے؟ سامنے والے 2 دانتوں کے قریب لے کے جائیے زبان کو، اور یہاں پہ خیال یہ رکھنا ہے جب اخفاء سے پہلے پیش آئے گی نا یا پیش کی تنوین، تو آپ نے پیش کے لیے تو ہونٹ گول کیے، لیکن اس کے فوراً بعد سیدھے کریں ہونٹ، اخفاء پورا سیدھے ہونٹوں سے کریں گے۔ کچھ بچوں کی اخفاء کی آواز سن کے لگ رہا ہے انہوں نے گول ہی ہونٹ رکھے ہوئے ہیں اور وہ پورا اخفاء کرتے ہیں گول ہونٹوں سے، نہیں ایسے نہیں کرنا۔ جیسے اب یہ مثال ہے، آپ نے شیشہ دیکھ کے یہ مثال پڑھنی ہے، جیسے انسا، اگر آپ کریں گے اونسا، یہ دیکھیے آواز بالکل فرق ہوگی، یہ کیونکہ میں نے سا کے قریب گئی نہیں ہوں اور میں نے ہونٹوں کو گول ہی رکھا، پیش کے لیے گول کیا اور پورے اخفاء میں ہونٹ گول رکھے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ جب بھی پیش کے بعد یا پیش کی تنوین کے بعد اخفاء کا رول آئے گا، آپ نے پیش کے لیے ہونٹ گول کرنے ہیں، پھر فوراً سیدھے کر لینے۔ پیش تو بس ذرا سا ایک حرکت ہی ادا کرتے، اس کے بعد ساتھ ہی ہونٹوں کو سیدھا کر لینا ہے۔ انسا، سا کے مخرج کے قریب جا کے میں نے اخفاء کیا۔ آگے دیکھیے، منشوراً، نون کے بعد شین آ گیا، حروف اخفاء میں سے ہے تو شین کے قریب جا کے نون کی آواز کو چھپائیں گے۔ منشوراً، دیکھیے کہاں سے شین ادا کریں، اش کہاں لگ رہی ہے زبان؟ اوپر تالو پہ لگ رہی ہے نا، تو وہیں پہ لے کر جائیے، منشوراً، منشوراً۔ آگے دیکھیے، کأساً دہاقاً، کأساً دہاقاً، کأساً دہاقاً، دال آ گیا تھا آگے تنوین کے بعد، تو دال کے مخرج کے قریب جا کے باریک اخفاء کیا۔ آگے دیکھیے، جیم آ رہا ہے تنوین کے بعد تو جیم کے مخرج کے قریب جائیں گے۔ جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان آپ کی اوپر تالو کو لگتی ہے، درمیانہ حصہ، درمیانہ زبان کا بھی درمیانہ حصہ، تالو کا بھی درمیانہ حصہ۔ خلق جدید، خلق جدید، ٹھیک ہے؟ مخرج ہم نے کیا لیا ہے؟ اگلا حرف جو تنوین کے بعد آ رہا تھا جیم، اس کے مخرج کے قریب جا کے اخفاء کیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، فا آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، تو حروف اخفاء میں سے ہے، فا کے قریب چلے جائیں گے، وہاں نون کی آواز کو چھپائیں گے۔ من فضل، من فضل۔ اگلے لفظ میں قاف آ رہا ہے تنوین کے بعد، تو قاف کے مخرج کے قریب جائیں گے، پہلے لام کی زیر ادا کریں گے، پھر قاف کے لیے زبان کی جڑ کو اٹھا لیں گے، موٹا اخفاء ہوگا۔ یہاں پہ پہلے جتنی بھی مثالیں آئی تھیں اس میں اخفاء بالکل باریک کرنا تھا، یہاں موٹے حروف آ رہے ہیں تو موٹا کریں گے اخفاء کی آواز کو۔ اجلیوں قریب، اجلیوں قریب، اجلیوں قریب۔ اگلے لفظ میں صاد آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، تو صاد کے قریب جا کے
غنہ کریں گے، چھپائیں گے نون کی آواز کو، میم کی زیر کو پہلے ادا کریں گے، من صیام، من صیام۔ اگلی مثال میں دیکھیے ضاد آ رہا ہے، حروف اخفا میں سے ہے، ضاد کے قریب جا کے اخفا کریں گے، من ضریع، من ضریع، من ضریع۔ اگلے لفظ میں طا آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، من طین، من طین۔ اگلے لفظ میں وا آ رہا ہے، موٹا پڑا جانے والا ہے، من ظہیر، من ظہیر، من ظہیر۔ پہلے زیر کو ادا کرنا ہے، من ظہیر۔ آگے پھر قاف کی مثال ہے، من قریۃ، من قریۃ۔ آگے سین آ رہا ہے، من سبأ، من سبأ، من سبأ۔ آپ نے سین کے مخرج کے قریب رکھنی ہے زبان، نیچے والے جو دو دانت ہیں اس کے قریب رکھے، یہاں سے سین ادا ہوتا ہے، من سبأ۔ آگے دیکھیے کاف آ رہا ہے، زوج کریم، زوج کریم، زوج کریم۔ تو یہ آپ کی پریکٹس تھی اخفاء کی۔ اسی طرح 15 حروف ہیں جن میں اخفاء کیا جاتا ہے، ان میں سے کچھ میں نے آپ کو یہاں پہ لکھ کے، کچھ میں نے نون ساکن کے ساتھ دیے ہیں، کچھ تنوین کے ساتھ دیے ہیں، چاہے نون ساکن آئے یا تنوین آئے۔ اگر یہ ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے ان کے بعد، تو پھر وہاں پہ نون کی آواز کو چھپائیں گے غنہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ باریک حروف میں اخفاء بالکل باریک رکھنا ہے، اور موٹے حروف میں اخفاء کی آواز موٹی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔